یہ خط ہمیں لاہور سے لکھا ہے رشید احمد خان نے. لکھتے ہیں: محترم طارق عزیز صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بڑی دردمندی سے یہ خط لکھ رہا ہوں، اسے ضرور اپنے پروگرام میں شامل کیجیے گا. طارق صاحب، پاکستان میری آنکھوں کے سامنے بنا. اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں، کاش ہماری نئی نسل ان سے واقف ہو تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا. صوبائی دارالحکومتوں میں امن و امان کی جو صورت ہے بیان کے قابل نہیں. چوری، ڈکیتی اور دہشت گردی ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے. آبادی اور مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. قانون کتابوں میں تو ہے لیکن معاشرے میں نہیں. ہماری نئی نسل لاہور کی بعض سڑکوں پر روزانہ ون ویلنگ کرتی ہے. دوسرے شہروں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. کیا یہاں ٹریفک پولیس نہیں ہے؟ طارق عزیز صاحب، آپ نے یقیناً قرآن پڑھا ہوگا، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں قرآنی سزاؤں کا مقصد عبرت ہے، لیکن یہاں تو عبرت والا کوئی معاملہ دکھائی نہیں دیتا. جس ملک میں قانون بنانے والے جعلی ڈگریوں کے ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں، وہاں قانون کی حرمت کا پاس کون کرے گا؟ عدالتوں کو چاہیے ایسے قذابوں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگائیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. میری عمر اس وقت 85 سال ہے اور میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ خط لکھ رہا ہوں. 85 برس کا ایک شخص زندگی بھر کے تجربات، یقیناً اس نے پاکستان بنتے دیکھا، یقیناً اس کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے ہوں گے. نئی نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو تھی وہ آپ کا وطن حاصل کرتے ہوئے ہمیں کرنا پڑی. کروڑوں لوگوں کو اس پار سے اس پار آنا پڑا. میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں شاید ہی کسی ملک نے آزادی حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی ہجرت اور اتنی بڑی قربانی دی ہو جتنی پاکستان زندہ باد کہنے والوں نے دی. اور یہ نعرہ پورے بر صغیر میں گونجا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب دار و مدار ان پر ہے، ان نوجوانوں پر ہے. ان کو اگر ہم نے پاکستان کا صحیح مطلب سمجھا دیا تو یہ پاکستان کو بلند و بالا مقام کی طرف لے جائیں گے. آزادی سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے. اس کی حفاظت کرنا نوجوانوں آپ کا کام، اور آپ اس کی حفاظت اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ملک کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کریں. اور قرآن جو سزائیں، قرآن نے کچھ جزا سزا کے معاملات طے کر دیے ہیں. دنیا میں یہ مصیبتیں جو آتی ہیں زن زر زمین سے، قرآن نے آپ کی مشکلات حل کر دی ہیں بہت سی. میراث انہیں پتا تھا کہ اس پر جھگڑے ہوں گے، لہذا میراث کے معاملے میں ایک ایک سطر صاف کر کے رکھ دی کہ بھائی کا، بیٹے کا، باپ کا، ماں کا، پھپھی کا، چاچے کا یہ حصہ ہوگا ترکے میں سے، وراثت میں سے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی جگہ جانے کی. اپنی کتاب عظیم کھولیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں، آپ فلاح پائیں گے. اور قرآن نے جو یہ چوروں کے لیے قطع ید اور یہ اور سزائیں جو دی ہیں، قرآنی سزا کا مطلب ہی یہ ہے کہ معاشرہ عبرت حاصل کرے. بزرگ نے ٹھیک لکھا ہے کہ قرآن کا منشا یہ ہے کہ عبرت حاصل کی جائے. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ قصاص جو ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. دیکھیے عجیب بات ہے، ایک طرف قصاص میں سر جا رہا ہے، دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اس لیے کہ معاشرہ پھر پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. اس طرح کا غلیظ خون جب جسم سے بہہ جائے تو صاف اور مصفہ خون جسم پر لالیاں چہرے پر لے آتا ہے. یہی حال معاشروں کا ہوتا ہے. میں
ہاتھ باندھ کر دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنی کتاب عظیم کو اپنی زندگی پر اور اپنے گرد و پیش صحیح معنوں میں اس کو منطبق کریں زندگیوں پر، تاکہ ہم دنیا میں سر اٹھا کے چل سکیں۔ شکریہ۔ آپ ہماری مہمان تھیں نادیہ کمز بسکٹس بنانے والوں کی، آپ کا شکریہ۔ جی عائشہ، آپ ہماری مہمان ہیں صوفی سوپ کی، جگمگ بولے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ صوفی سوپ کا کیا خط ہے آپ کے پاس؟ یہ خط اسلام آباد سے آیا ہے اور امرین بلوچ نے لکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں، امبرین بلوچ، جی۔ محترم طارق عزیز صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اور آپ کا پروگرام دونوں زندہ باد۔ آپ بھی زندہ باد، آپ بھی زندہ باد رہیں جی۔ جی۔ اب ماہ و سال کا حساب تو یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ میں اپنی امی کی گود میں بیٹھ کر آپ کا پروگرام دیکھا کرتی تھی۔ اس وقت اسے نیلام گھر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اچھا، اب 1975 کی بات شروع کی ہے آپ نے، آج سے 25 اور 10 35 اور 2 37۔ اللہ اکبر۔ جی۔ اب میری بیٹی میری گود میں بیٹھی ہے اور میں بزم طارق عزیز دیکھ رہی ہوں۔ طارق عزیز صاحب، آپ اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا ہے۔ آپ کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے وقت تھم سا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی۔ کبھی اپنے مداحوں کے بھلے کی خاطر یہ راز کھول دیں کہ وقت کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ وقت کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یہاں ذرا ٹھہر جائیں۔ یہ قدیم رومن میں وقت کی جو تجسیم بنائی گئی ہے، جو اس کو شکل دی گئی ہے وقت کو، اس بت کو پیچھے سے گنجا دکھایا گیا ہے اور سامنے ماتھے پر اس کے بڑے بڑے بال دکھائے گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وقت کو اگر آپ نے پکڑنا ہے تو اس کو سامنے سے پکڑیں۔ یہی آج کا کام جو کل پہ چھوڑنا ہے نا، کہ کل کر لیں گے، تو وقت جب یوں کر کے پلٹتا ہے اور گزرتا ہے تو پیچھے سے وہ ہاتھ نہیں آتا، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں پیچھے سے وہ گنجا ہے، وہ ہاتھ نہیں آئے گا، گویا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تو وقت کو اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا چیلنج قبول کیا جائے، جس بھی کام میں آپ ہیں، تو اس کو ماتھے سے پکڑنا پڑتا ہے اور پھر وہ آپ کا مطیع ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ اچھا کل کر لیں گے، کل تو پھر وہ گنجا، اس کے تو بال ہی نہیں، پیچھے سے آپ اسے نہیں پکڑ سکتے۔ جی۔ طارق عزیز صاحب، اب تو سینکڑوں چینل کھل گئے ہیں اور وہاں لوگ کیسے کیسے سوٹ اور ٹائیاں باندھ کر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان نے اتنی ترقی کر لی کہ اب سینکڑوں چینلز ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا گلہ ہے بعض چینلز سے کہ اپنی ثقافت اور اپنے لوگ، ان کو اگر آپ اٹھائیں تو زیادہ اچھا ہو، بجائے اس کے کہ آپ پردیسیوں کو سارا دن ان کے ہی راگ گاتے رہیں کہ اور یہ وہ سارا۔ بہرحال اب میں آپ سے اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، درخواست ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ اپنے اعمال کے مالک ہیں، پی ٹی وی اپنے اعمال کا مالک ہے اور پی ٹی وی میں طارق عزیز اپنے عمل کا مالک ہے۔ اور ایک آپ ہیں کہ بس کرتا شلوار پہن کر آتے ہیں۔ نہیں، آج تو میں نے جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک ہی فیشن کا۔ آپ کا جی نہیں چاہتا نئے نئے فیشن کرنے کو؟ سنا ہے ایک ہی طرز کے لباس کے پیچھے کوئی کہانی ہے۔ خیر، یہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بہترین لباس پہن کے آئے
تب کہیں گے کدھر. اچھا اگر کوئی میری طرح سیدھا سادہ شلوار قمیض پہن کے آئے، اس کے پیچھے ضرور کوئی کہانی ہے. بات یہ ہے کہ میں ایک غریب ملک کا آدمی ہوں. میری بدقسمتی کہیں یا میری خوش قسمتی کہ میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں جن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رات کو اٹھ کر پریزیڈنٹ ہاؤس کی فضول بتیاں بند کیا کرتے تھے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. اور میں نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو آخری سانس ان کے تھے اور وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرنے والے تھے، تو انہوں نے بیٹی سے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ بیٹی نے کہا کہ بابا 3 کپڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا 2 تو یہ ہیں جو میرا اوڑھنی اور میری دھوتی ہے، ان کو دھو لینا اور 1 کپڑا بنا لینا. بیٹی نے کہا کہ بابا ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں کہ آپ کو نیا کفن بھی نہ دے سکیں. یہاں حضرت ابو بکر صدیق جو موت کے دروازے پر کھڑے ہیں ایک فقرہ کہتے ہیں کہ بیٹی نئے کپڑے کی زندہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، مردہ لوگوں کے لیے جو کچھ بھی ہو ان کو وہ کپڑوں سے بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں. ان کے لیے بہترین لباس ان کا اخلاق اور ان کے اعمال ہیں. اگر وہ اچھے ہیں تو وہ خدا کے گھر میں کامیاب و کامران ٹھہرے. سیدھے کپڑے کیوں پہنتا ہوں؟ بس پہنتا ہوں، میں اسی میں شہزادہ ہوں. کسی کو ہمت ہے تو میرا مقابلہ کرتے. جی میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں ایک شعر سنا تھا، انداز اپنا دیکھتے ہیں آئینے میں وہ. دوسرا مصرع یاد نہیں، لکھوا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ کس کا شعر ہے. میرے میاں کہتے ہیں کہ یہ احمد فراز کا شعر ہے. میں کہتی ہوں نہیں، ہماری شرط لگی ہوئی ہے، آپ فیصلہ کر دیں. ذرا ٹھہریں، مصرع پڑھیے گا دوبارہ. انداز اپنا دیکھتے ہیں آئینے میں وہ. انداز اپنا دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. ہاں یہ ہے. انداز اپنا دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھتا نہ ہو. یہ احمد فراز کا لب و لہجہ نہیں ہے، یہ نظام رامپوری کا شعر ہے. اور آپ شرط جیت گئی ہیں، آپ کے شوہر شرط ہار گئے ہیں. احمد فراز اس لہجے کی بات نہیں کرنے والا تھا، وہ اور طرح کی بات کہتا تھا. یہ نظام رامپوری ذرا پرانے دور کا آدمی ہے. جی ایک تجویز ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں سیاسی لوگوں کو بلا کر ان سے سوال و جواب کریں. میں آپ سے بھی مشورہ لینا چاہتا ہوں. یہ کئی دفعہ خطوط آئے ہیں اور ہمارے کچھ ٹیلی ویژن کے دوستوں نے بھی اس پر بحث مباحثے کا آغاز کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں، آج آئے یا کل آئے، یہ تو الیکشن کمشنر جانے، میں نہیں جانتا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ مثلا یہ لوگ یہاں سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ان کو کیوں نہ یہاں بلا کے اور آپ سب کے سامنے ان سے سوال کیے جائیں کہ آپ کیوں کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور آپ کیا کریں گے اور آپ کیا کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی تجربہ کریں؟ جو کہتے ہیں ہاں وہ ہاتھ اٹھا دیں. اچھا ٹھیک ہے جی. چلیے میں اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر، اپنے ایم ڈی جو ہیں اور اپنے دوست باقی جو ہیں ٹیلی ویژن پر، ان کے سامنے یہ تجویز رکھوں گا. جی دوسری بات، پروگرام میں اشتہار زیادہ ہو گئے ہیں، اس طرف بھی دھیان دیں. پروگرام میں اشتہارات زیادہ ہو گئے، اس طرف دھیان دیں. میں اللہ چاہے اور منگواؤں گا، کیونکہ اشتہار ہی تو پروگرام کی جان ہوتی ہے، اور اشتہار اسی پروگرام میں جاتا ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں.
اور اس پروگرام کو لوگ دیکھتے ہیں. صرف یہ چند شہروں کا پروگرام نہیں ہے، یہ بلوچستان کے گاؤں کا بھی پروگرام ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے دیہاتوں کا بھی پروگرام ہے. شہروں کی بات تو دور کی بات. اور اسی لیے آج اللہ کے فضل و کرم سے 33 برس ہو چلے ہیں انگلش میڈیم کے لیے. 33 years. جی. اور اداکار لہری کے انتقال کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا. ہاں، یہ تو سچی بات ہے. دنیا میں جو چیز بھی آئی ہے اسے ٹوٹنا ہے، اسے ختم ہونا ہے. جو انسان پیدا ہوا ہے اس کو ایک دن واپس جانا ہے. کتنی مہلت ہے یہ میرا رب جانتا ہے، انسان کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ اپنے کام کی وجہ سے بہت دیر تک یاد آتے رہتے ہیں. ان کی ادائیں، ان کی باتیں، ان کی دانشمندی، ان کی کتابیں، ان کے لیکچر، ان کے لطیفے، ان کے لباس، یہ دیر تک یاد رہتے ہیں. لیکن قدرت نے انسان پر ایک بڑا عجیب کرم کیا ہے کہ بڑے سے بڑا حادثہ بھی ہو، وقت کے ساتھ رفتہ 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 وہ بھول جاتا ہے. لہری بھی بڑے اداکاروں میں سے ایک اداکار تھا، اب نہیں ہے. اللہ اس کی کوتاہیاں معاف کرے اور اسے جنت میں جگہ دے. جی کچھ اور؟ بس فقط امرین بلوچ. اچھا جی. آپ ہماری مہمان ہیں صوفی سوپ کی. جگمگ بولے صوفی سوپ، انہوں نے آپ کے لیے کیش کتاب کا تحفہ بھیجا ہے. آپ نے خط پڑھنے میں ہماری مدد کی ہے. اور آپ ہیں کمز کی مہمان، آپ کے لیے بھی کیش کتاب کا تحفہ ہے اور یہ کمز کا ڈبہ بھی ہے، یہ بھی ساتھ لے جائیے گا. بسم اللہ. وہ کمز لے گئی ہیں، آپ بھول لے جائیں.